السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تیمم کے آداب کے بارے میں گفتگو کریں گے آج انشاءاللہ۔ تیمم کس وقت کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، اور کن چیزوں کے ساتھ تیمم باقی رہتا ہے اور کن چیزوں کے کر دینے پر تیمم ختم ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے، انشاءاللہ اسی پر گفتگو کریں گے۔ تو تیمم کے آداب کے حوالے سے پہلی بات یہ ہے کہ جس آدمی کو پانی میسر نہیں اس کو پاک مٹی سے تیمم کر لینا چاہیے۔ جس بھی آدمی کو پانی میسر نہیں ہے، چاہے وہ مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا کوئی اور آدمی ہو، لہذا کوئی بھی ایسا شخص ہے جس کو پانی نہیں ملتا ہے تو ایسے آدمی کو تیمم کرنے کی مکمل اجازت ہے۔ پاک مٹی سے آدمی کو تیمم کرنا چاہیے، پاک مٹی سے کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں علماء نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سعیدًا طیبہ، کہ پاک مٹی کا لفظ جو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، سعید کہا جاتا ہے اس جگہ کو جو مٹی جو زمین کے اوپری حصے میں رہتا ہے۔ جیسے علماء نے بیان کیا ہے اگر مٹی کے ساتھ کنکر وغیرہ ہے، وہ تمام کی تمام چیزوں سے آدمی باقاعدہ طور پر تیمم کر سکتا ہے۔ اگر خالص مٹی ہے پھر بھی اس سے تیمم کر سکتا ہے، علماء نے اس سلسلے میں بیان کیا ہے۔ لہذا مٹی کا پاک ہونا ہر حال میں آدمی کے لیے ضروری ہے۔ مٹی ایسا ہونا چاہیے جو سوکھا ہوا مٹی ہو، کیونکہ احادیث میں یہی بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مٹی پر مارتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھونک مارتے۔ اس سے علماء نے بیان کیا ہے کہ مٹی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو گیلی مٹی ہو، بلکہ مٹی سوکھی مٹی ہونی چاہیے۔ لہذا اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی بیان فرمایا ہے، دو مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر بھی ارشاد فرمایا، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ اگر تم میں سے کوئی شخص سفر کی حالت میں ہو یا حالت مرض میں ہو اور اس نے اپنی قضاء حاجت پوری کی ہو یا اپنی بیوی سے ملا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر اسے پانی میسر نہیں ہے، پانی اس کے پاس نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ تیمم کر لے چہرے اور ہاتھ کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے پاک مٹی سے تیمم کرنا ہے، اور جس آدمی کو پانی میسر نہیں ہے اسی آدمی کو تیمم کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے نمبر 2، جس کے لیے پانی نقصان دہ ہو وہ آدمی بھی تیمم کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ایسا آدمی ہے وہ مرض کی حالت میں تو نہیں ہے، لیکن اس کو سر پہ یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں اس کو ایسی چوٹ پڑ گئی ہے کہ اگر اس کو پانی سے بھگائے تو اس کو جان جانے کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، جان بھی جا سکتی ہے اس آدمی کی۔ حدیث میں ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم حالت سفر میں تھے، ایک صحابی رسول کو سر پہ مار پڑ گیا پتھر سے، صحابی رسول حالت جنابت میں ہو گئے۔ صحابہ کرام سے پوچھا یہ بتلاؤ کیا میں پانی کا استعمال کروں یا کوئی اور چیز بھی میرے لیے سہولت ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں، ہم تمہارے لیے کوئی چھوٹ نہیں پاتے ہیں، تمہیں پانی ہی سے پاکی حاصل کرنا پڑے گا۔ لہذا صحابہ کرام نے فتویٰ دے دیا، اس صحابی رسول نے پانی سے غسل کر لیا، غسل کرنے کی وجہ سے اس صحابی رسول کی موت ہو گئی۔ صحابہ کرام جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس لوٹ کر آئے تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھی کے ساتھ ایسا اور ایسا معاملہ ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم لوگوں نے اس کو قتل کر دیا ہے، تم لوگوں نے اس کو قتل کر دیا ہے، تم لوگوں نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ تو لہذا اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آدمی کو چاہیے کہ اگر وہ پانی کو استعمال میں لاتا ہے تو اس سے اس کی جان کا خطرہ ہے یا اس کو پریشانی ہو سکتی ہے، تو اس آدمی کو پانی استعمال نہیں کرنا چاہیے بلکہ تیمم کر لینا چاہیے، گرچہ اس کے پاس پانی ہو پھر بھی۔ اسی طریقے سے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ ایک غزوے میں گئے ہوئے تھے، لہذا سخت سردی کا موسم تھا۔ بیان کرتے ہیں کہ اتنا سرد علاقہ تھا کہ اگر میں تیمم کرتا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے ہاتھ پاؤں ٹھٹر جائیں گے اور میری جان چلی جائے گی۔ لہذا صحابی رسول عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں پاک مٹی سے تیمم کر لیا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ تم نے کیسا کیا، تم نے کیسا کیا؟ یہاں تک کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمرو بن عاص، تم نے حالت جنابت میں نماز پڑھ لی؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قرآن مجید کے اندر پڑھا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، اپنے آپ کو تباہ نہ کرو،
لہذا اس لیے میں نے ایسا کیا کہ پاک مٹی سے تیمم کر لیا، کیونکہ میرے جان کا مجھے خطرہ لاحق ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنس دیا، مسکرا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لہذا اس سے بات معلوم ہوئی کہ اگر سخت سرد ہے اور آدمی کو جنابت ہو گئی ہے، غسل کی ضرورت ہے، یا آدمی کو وضو کی ضرورت ہے اور آدمی کو پریشانی لاحق ہو سکتی ہے سخت سردی کی وجہ سے، تو اس حال میں بھی آدمی کو تیمم کرنے کی مکمل اجازت ہے۔ جس کے لیے بھی پانی نقصان دہ ہے اس کو تیمم کرنے کی مکمل اجازت ہے۔ لہذا اسی طریقے سے نمبر 3، چہرے اور ہاتھ کا مسح کرنا ہے۔ جب بھی کوئی آدمی تیمم کرے گا تو کیا کرے گا؟ چہرے اور ہاتھ کا مسح کرے گا، چہرے اور ہاتھ کا مسح کرے گا۔ جیسا کہ بہت ہی مشہور روایت ہے، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ایک جگہ گئے ہوئے تھے، لہذا واپسی میں ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا کہ ہم دونوں کے دونوں ایک ہی وقت میں جنوبی ہو گئے، ایک ہی وقت میں ہم حالت جنابت میں ہو گئے، نماز کا وقت ہو گیا۔ لہذا حضرت عمار بن یاسر بیان کرتے ہیں کہ میں مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گیا اور پھر میں نے نماز ادا کر لی۔ یہاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ایسی حرکت نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو مٹی سے ویسا پاکی حاصل نہیں کیا جاتا، مٹی سے کیسے پاکی حاصل کیا جاتا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب میں جو مٹی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایک ہاتھ مارا، ہاتھ مارنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پھونک ماری، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر مسح کیا اور دونوں کف کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا، کوہنیوں تک نہیں بلکہ کف تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلائی تک دونوں ہاتھ کا مسح کیا۔ تو لہذا اس سے بات معلوم ہوئی کہ چہرے اور ہاتھ کا مسح کرنا ہے آدمی کو۔ اسی طریقے سے نمبر 4 یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہاتھ مارنا ہے۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ چہرے کے لیے الگ ایک مرتبہ ہاتھ مارتے ہیں اور ہاتھ مسح کرنے کے لیے ایک اور مرتبہ مٹی پر ہاتھ مارتے ہیں، تو لہذا یہ چیز صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہاتھ مارنے کا ثبوت ہے وہ ایک ہی مرتبہ ہے، لہذا آدمی کو ایک ہی مرتبہ مارنا چاہیے۔ مختلف متعدد احادیث میں یہی بات پائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 5 یہ ہے کہ طہارت کی نیت کرنا ضروری ہے اور بسم اللہ بھی پڑھنا ضروری ہے۔ اگر آدمی 1000 مرتبہ بھی تیمم کر لے لیکن طہارت کی آدمی نیت نہیں کرتا، تیمم آپ کا نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے بسم اللہ بولنا بھی ضروری ہے، نیت کرنا ضروری ہے، وضو کی نیت کرنا ضروری ہے جب آپ تیمم کرتے ہو۔ اسی طریقے سے بسم اللہ پڑھنا بھی ضروری ہے، بسم اللہ اگر نہیں پڑھیں گے تو تیمم آپ کا نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے نمبر 6 اور آخری چیز یہ ہے کہ وضو اور غسل جن چیزوں سے فرض ہو جاتی ہے، لہذا آدمی کے لیے جیسے نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی آدمی ہوا چھوڑ دے گا یا بول و براز پیشاب و پاخانہ وغیرہ کرے گا، مزی منی وغیرہ کا خارج ہو جائے گا، تو لہذا اس حال میں آدمی کو وضو کرنا پڑے گا، غسل کرنا پڑے گا۔ تو جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور جن چیزوں سے غسل ٹوٹ جاتا ہے انہی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، جیسے کہ میں نے وضو کے آداب میں بیان کیا اور غسل کے آداب میں بھی بیان کیا۔ ایک مزید اس کے اندر ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ پانی اگر مل جائے تو آدمی کے لیے اب تیمم کام نہیں آئے گا، بلکہ اس کو تیمم چھوڑ کر کے اس کو جا کر کے وضو کرنا پڑے گا۔ اس سلسلے میں بہت سی روایتیں ہیں۔ ایک روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حکم 2 صحابہ کرام حالت سفر میں تھے، لہذا دونوں کو جنابت لاحق ہو گئی اور نماز کا وقت ہو گیا، تو بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی رسول نے ایسا کیا کہ انہوں نے پاک مٹی سے تیمم کر لیا اور نماز پڑھ لی، جبکہ دوسرے صحابی رسول نے پانی کا انتظار کیا، جب پانی نہیں ملا تو انہوں نے بھی ویسے ہی کیا، یہاں تک کہ وہ ایک جگہ پر گئے اور نماز کا وقت ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ انہیں پانی مل گیا، تو لہذا ایک صحابی رسول نے ایسا کیا کہ وضو کیا اور پھر انہوں نے دوبارہ نماز پڑھ لی، اور دوسرے صحابی رسول نے کہا کہ میں دوبارہ نماز نہیں پڑھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات رکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی اس وقت جب اسے پانی میسر نہیں ہوا تھا، حالانکہ نماز کے وقت میں، نماز کا جو وقت ہے اسی کے اندر اس کو پانی میسر ہو گیا، اس کے باوجود بھی اس نے نماز کو نہیں دہرائی، تو لہذا اس نے سنت کو ادا کر لیا۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب آدمی کو پانی مل جائے تو پھر اس کا تیمم باقی نہیں رہتا۔ اب اگر کوئی آدمی تیمم کی حالت میں ہے اور اس کو پانی بھی سامنے میسر ہے، اس کے باوجود بھی وہ اب نماز پڑھنا چاہتا ہے
اور چاہتا ہے کہ میں اسی تیمم میں پڑھ لوں تو اس کی نماز نہیں ہونے والی. لہذا اگر اس پر غسل واجب ہے تو اس کو غسل کرنا پڑے گا, اگر اس کے اوپر وضو واجب ہے تو اس کو وضو کرنا پڑے گا. جی اچھا, وضو کے بعد کی جو دعا ہے وہی دعا انشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. حالانکہ احادیث کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کرنے کے بعد کوئی دعا پڑھی ہے. تیمم کرنے کے بعد کوئی دعا پڑھی اس سلسلے میں کوئی روایت نہیں ملتی, جیسا کہ حافظ عمران ایوب لاہوری اور دیگر بعض علماء نے بیان کیا ہے. لیکن علماء اس بات کو مانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جیسے وضو کرنے کے لیے آپ کو بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے, اور وضو جب آپ نے پاکی حاصل کر لی تو اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھیں گے, اسی طریقے سے علماء بیان کرتے ہیں اگر کوئی آدمی پڑھ لے تو کوئی مشکل نہیں. اگر پہلے چہرے کا مسح کرنا, اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ, کہ تم اپنے چہرے کا مسح کرو اور پھر اپنے ہاتھوں کا مسح کرو. تو اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے اسی کے مطابق اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ پہلے چہرے پر مسح کرو. جیسے آپ نے سمجھو یہ مٹی ہے, میں نے اس طریقے سے ہاتھ مارا, ہاتھ مارنے کے بعد کیا اس کو پھونک مارا, پھونک مارنے کے بعد کیا ہے اس کو چہرے پر ملا ایک مرتبہ, پھر اپنے دونوں ہاتھوں پر ایک مرتبہ ملا, بس یہی تیمم کا طریقہ ہے. جی ہاں, غسل کے واسطے بھی تیمم بس کافی ہے. اگر کوئی مرض ہے, حالت سرد میں ہے یا حالت سفر میں ہے, پانی میسر نہیں ہے, تو لہذا اتنا ہی تیمم کر لے, کافی ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ان تمام مسائل کو ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس کے مطابق صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما.